بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم چاہے لندن میں رہو، چاہے تم فضاؤں میں خلاؤں میں رہو، جو تم چاہتے ہو وہ میرے بغیر نہیں ہو سکتا، اور میں جو چاہتا ہوں تمہارے بغیر کر کے دکھا دیتا ہوں۔ کتنے بچے فرعون نے ذبح کیے کہ موسیٰ کو نہیں پیدا ہونے دینا، اور اللہ نے اس بدبخت کی گود میں پال کے دکھایا۔ اے اللہ، میں تیری جولی اج پال کے تمہیں دکھا دینا۔ ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک آپ کی موت ہے، ایک اس ساری کائنات کی موت ہے۔ وہ آسمان پھٹ گیا، ستارے ٹوٹ گئے، قبریں اکھاڑ دی گئیں، سورج برباد ہو گیا، ستارے سب ختم ہو گئے، پہاڑ ریت بن گئے، سمندروں میں آگ لگ گئی۔ یہ میرے رب نے قرآن میں ہمیں خبر دے دی ہے۔ ایک دن آئے گا کہ زمین پہ زلزلہ آئے گا، اور ایک دن آئے گا کہ نہ انسان بچے گا، نہ جن بچے گا، نہ فرشتے بچیں گے، یہاں تک کہ سارے آسمانوں کے فرشتوں کو بھی اللہ موت دے دے گا۔ آسمان بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں کوئی خود نہیں آتا، کوئی بھیجنے والا ہے، کوئی بہت طاقتور ہے، اور خود کوئی مرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن موت اٹل ہے۔ میں نے خود اتنا بڑا حادثہ دیکھا ہے کہ میرا جوان بیٹا 36 سال کا ایکسرسائز کرتا ہوا اللہ کے پاس چلا گیا۔ نہ کوئی بیماری، نہ کوئی مرض، نہ کوئی تکلیف، بس وقت پورا ہو گیا۔ جب آئے گا میرا پیغام تو تم بچ نہیں سکتے، وہ پیچھے نہیں جا سکتا۔ اینما تکونو، لندن میں چلے جاؤ، آسمانوں پہ چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، لوہے کی دیواریں کھڑی کر دو، سٹیل کی چھتیں، بنکر بنا لو، موت تمہیں پکڑے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تو یہ کہاں سے آ جاتی ہے؟ کون ہے؟ اور میں ایک قطرے پانی سے بنا ہوں، یہ مجھے آنکھیں، یہ میری زبان بول رہی ہے، میرے کان سن رہے ہیں، میرے پاؤں چل رہے ہیں، میں سوتا ہوں، میں اٹھتا ہوں، میں ہنستا ہوں، میں روتا ہوں، یہ عورتیں بیٹھی ہیں، یہ مرد بیٹھے ہیں، ان سب کو ڈیزائن کرنے والا کون ہے؟ یہ علم سائنسدان اتنی ترقی کر کے بھی آج تک نہیں سمجھ سکے، وہ ابھی تک نیچر میں گم ہیں۔ نیوٹن نے پیش کیا تھا نظریہ کہ اس کائنات کو 4 فورسز چلا رہی ہیں۔ تو 1979 میں عبدالسلام ایک پاکستانی سائنسدان تھا اور 2 امریکن سائنسدان، انہوں نے مل کر یہ ثابت کیا کہ 4 طاقتیں نہیں ہیں، 3 ہیں۔ پھر اسٹیفن ہاکنگ نے، جس کو ابھی آئنسٹائن کے بعد کا سائنسدان کا درجہ دیا گیا، مر گیا ہے، یہیں کا تھا، اس نے ثابت کیا کہ ایک طاقت ہے، اس ساری کائنات کے پیچھے ایک طاقت۔ اس سے پوچھا گیا وہ طاقت خدا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی، یہ اندھا علم ہے جو اتنے بڑی حقیقت کو نہیں پہچان سکا۔ یہ علم نبیوں کے ذریعے آتا ہے، یہ علم ہمارے نبی پر اترا، انہوں نے تمہیں مجھے بتایا کہ بنانے والا کون ہے۔ ان ربکم اللہ، تم مانو یا نہ مانو، تمہارا پالنے والا رب، اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ اس لفظ میں اتنی طاقت ہے، اتنا نور ہے
کہ یہاں سے لے کر عرش تک نور ہی نور پھیل گیا ہے۔ ان ربکم اللہ، اللہ ہے، کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارک اللہ رب العالمین۔ یہ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا میرے اللہ کا کلام ہے اور ہمارے بنانے والے کا تعارف ہے کہ تمہارا بنانے والا اللہ ہے، جس نے زمین بچھائی، آسمان اٹھایا، سورج چاند کو گھمایا، چاند میں ٹھنڈک رکھی، سورج میں گرمی رکھی، ستاروں میں گردش رکھی، کہکشاؤں سے کاری کائنات کی چھت کو بھر دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور آپ تو دیکھ ہی نہیں سکتے ستارے، شہروں والے تو محروم، میں تو دیہاتی آدمی ہوں، جب ہم دیہات میں ہوتے ہیں اور اندھیری رات ہوتی ہے اور اوپر ستارے چمکتے ہیں تو اس ستارے کی ایک ایک جھلملاہٹ میں اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے۔ واہ میرے رب تو کیسا ہے! جب 14ویں کا چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو پکارتا ہے اللہ ہے، جب سورج ڈوبتا ہے تو پکارتا ہے کہ اللہ ہے، جب چاند چڑھتا ہے تو آواز دیتا ہے اللہ ہے، بارش کا ایک ایک قطرہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے، آسمان پر بادل تہ بتہ پکارتے ہیں کہ اللہ ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر وتصریف الریاح لآیات لقوم یعقلون۔ آنکھیں کھولو، تمہاری ساری آنکھیں پونڈ پر فکس ہیں، تمہاری ساری آنکھیں جاب پر فکس ہیں، تمہاری ساری آنکھیں یہ لکڑی کے گھروں پر فکس ہیں۔ کیا تیر مارا ہے لندن آ کے لکڑی کے گھر، اور وہ بھی ٹھک 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 ٹھک، ایک دھکا مارو تو وہ گئے۔ کیا کمایا ہے یہاں آ کے؟ تمہیں یہاں اپنے لیے بھی ٹائم کوئی نہیں ہے تو بچوں کے لیے ٹائم کہاں سے دو گے؟ ماں باپ کو ٹائم کہاں سے دو گے؟ بھرے پڑے ہیں تمہارے اولڈ ہوم، مسلمان مائیں بھی ہیں، میں نے وزٹ کیے ہیں، ہندو مائیں بھی ہیں، سکھ مائیں بھی ہیں، کرسچن مائیں بھی ہیں، سارے بھرے پڑے ہیں۔ تو اللہ کہتا آنکھ کھول، اس زمین اور آسمان کے بنانے میں کچھ نہ تھا، کیسے بن گیا؟ رفع السماوات، آسمان اٹھا دیے، اس حال میں کتنا سٹیل لگا ہوا ہے اور یہ چھوٹا سا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے اتنا آسمان ہے، بغیر عمد ترونہا، کوئی ستون دکھاؤ، کوئی پلر دکھاؤ، ہل تری من فطور، جب پلر نہ ہو تو چھت پھٹ جاتی ہے، تو کوئی دکھاؤ کہیں سے پھٹا ہوا ہو۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، ایک دفعہ دیکھ، 10 دفعہ دیکھ، 1000 دفعہ دیکھ، دوربینوں سے دیکھ، ساری دنیا کی طاقتور ناسا کی دوربینوں سے دیکھ، تو اللہ کے آسمان میں کمی نہیں دکھا سکتا، تاروں کی گردش میں ہیر پھیر نہیں دکھا سکتا، سورج چاند کے آگے پیچھے دوڑنے میں تو ہیر پھیر نہیں دکھا سکتا۔ کیوں کہ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کو تیرے رب نے حکم دیا چھوٹا ہو جا، بڑا ہو جا، ٹہنی کی طرح ہو جا، 14ویں کو پورا ہو جا، اور پھر گھٹتا چلا جا، اور پھر غروب ہو جا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج تو نے نہیں گھٹنا، تو نے نہیں بڑھنا، تو نے بس چلنا ہی چلنا ہے، چلنا ہی چلنا ہے۔ اور یہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سورج میں طاقت نہیں چاند سے ٹکرا جائے،
چاند میں طاقت نہیں سورج سے ٹکرا جائے، انہیں کون اپنے مدار پہ لے کے چل رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی گاڑی ڈرائیور کے بغیر نہیں چلتی، اتنا بڑا سورج ایویں چل رہا ہے، اتنا بڑا چاند ایویں چل رہا ہے، اتنے ستاروں بھری کائنات اور ستاروں کی گردش یہ خود بخود چل رہی ہے۔ ہمارے شاعر تھے علامہ اقبال، ان کا فارسی کا ہے ایک تھوڑی سی ربائی، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خندرے چیغے خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزے نشد۔ لوہا پڑا رہے 1000 سال تو اس کے بعد وہ خنجر بن جائے گا، 10,000 سال پڑا رہے تو چھری بن جائے گا، 1,00,000 سال پڑا رہے تو تلوار بن جائے گا؟ نہیں، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، ایک اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا اور اس پر اپنی حکومت کو قائم فرمایا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، حکومت تیرے اللہ کی ہے، پہلے بھی بعد میں بھی۔ ان الحکم الا للہ، حکومت صرف تیرے رب کی ہے۔ ان الامر کلہ للہ، یہاں صرف تیرے رب کی چلتی ہے، جو تم چاہتے ہو۔ عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، تم چاہے لندن میں رہو، چاہے تم فضاؤں میں خلاؤں میں رہو، جو تم چاہتے ہو وہ میرے بغیر نہیں ہو سکتا، اور میں جو چاہتا ہوں تمہارے بغیر کر کے دکھا دیتا ہوں۔ کتنے بچے فرعون نے ذبح کیے کہ موسیٰ کو نہیں پیدا ہونے دینا، اور اللہ نے اس بدبخت کی گود میں پال کے دکھایا۔ اے اللہ، میں تیری جولیج پال کے تمہیں دکھا دینا۔ یہ رب ہے، یہ اللہ ہے۔ ایک لاٹھی سے سمندر پھٹ جائے، کبھی ہوا؟ سائنس مانتی ہے کہ لاٹھی سے سمندر پھٹ جائے گا؟ سائنس مانتی ہے کہ ایک ہستی یوں اپنی انگلی کا اشارہ کرے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں؟ ابو جہل جس پہاڑ کے اوپر سعودیوں کا محل ہے، اب اس کو کہتے ہیں جبل ابی قبیس، اس پر کھڑے تھے قریش مکہ، اور ابو جہل کہنے لگا یہ چاند کے تو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے تو ہم تجھے نبی مان لیں گے۔ تو 2 ٹکڑے تو اللہ کرتا ہے، نبی تو درخواست کرتا ہے۔ میرے نبی نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا، ایک چاند کا ٹکڑا مکے کے ایک طرف چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا، اور پھر آپ نے اشارہ کیا، دونوں جڑ گئے۔ کچھ ایمان لائے، باقی کہنے لگے تو جادو کر دیتا، تو چاندتے بھی جادو کر دیتا۔ تو یہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، جو ساری دنیا کا مالک ہے، اور اس نے اس دنیا کو مٹانا ہے، اس نے اسے ختم کرنا ہے۔ ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک آپ کی موت ہے، ایک اس ساری کائنات کی موت ہے۔ جب اللہ ساری کائنات کو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہ 2 لفظ آئے ہیں بڑے خوفناک قرآن پاک میں۔ الطامہ دھماکے کو کہتے ہیں، الصاخہ چیخ کو کہتے ہیں، کہ وہ فرشتے کی چیخ ہوگی۔ اور اذا السماء انفطرت، وہ آسمان پھٹ گیا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ٹوٹ گئے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھاڑ دی گئیں۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج برباد ہو گیا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے سب ختم ہو گئے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بن گئے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ گئی۔ یہ میرے رب نے قرآن میں ہمیں خبر دے دی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، ایک دن آئے گا کہ زمین پہ زلزلہ آئے گا، اور ایک دن آئے گا کہ نہ انسان بچے گا، نہ جن بچے گا، نہ فرشتے بچیں گے، یہاں تک کہ سارے آسمانوں کے فرشتوں کو بھی اللہ موت دے دے گا۔ آسمان بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور آخر میں 4 فرشتے اور عرش کے 4 فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ ملک الموت اسرائیل سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے کون باقی ہے،
لیکن یہ تکبر کی آواز کہے گا یا اللہ با 4 یہ ہیں 4 وہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فَلْيَمُتْ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيل، جبریل و میکائیل کو موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا لو، تیرے پرانے خادم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرش، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے موت ہے، میرے سوا سب کے لیے موت ہے۔ کسی کو بچاتا تو اپنے نبی محبوب کو بچاتا، اسے بھی موت کا پیالہ پلایا ہے۔ تو جبریل میکائیل تو کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا عرش کے فرشتے باقی، تو انہیں موت دے دو۔ 4 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، قیامت کے دن 8 ہوں گے، تو ان کو موت آ جائے گی۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا جی اب تو میں باقی ہوں اور اسرافیل باقی ہے، وہ جو سور پھونک رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اسرافیل مر جائے، وہ مرے گا، اور اس کے ہاتھ میں جو وہ سور ہوگا وہ ایسے اڑتا ہوا عرش کے ساتھ جا کے لٹک جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ ہن اسرائیل دی بھی واری آ گئی، سارے دی جند کٹدا رہا ہے، آج انہوں بھی پتہ لگ جانا ہے، اس کی ٹانگیں کاپیں گی، یا اللہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق، تم سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، لا تفروا الی الدنیا، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ۔ میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، گناہوں میں نہ چلے جانا، ظلم و ستم میں نہ چلے جانا، زنا شراب میں نہ چلے جانا، شرک و بت پرستی میں نہ چلے جانا، مجھے یاد رکھنا۔ وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ، میں تیرا ذمہ لے چکا ہوں، تمہیں کھلاؤں گا۔ انسان کا سب سے پہلا علم یہ ہے کہ وہ جانے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، من خلقنی، میرا کون خالق ہے، مجھے کیوں پیدا کیا، لم خلقنی، کیا چاہتا ہے، ما یرید منی، مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ مجھے موت کیوں آتی ہے، من یمیتنی، من یقضی علیہ، کون میرے اوپر موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلا علم ہے کہ یہ جانو، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہاں لفظ فا ہے، واو نہیں، ثم نہیں، فا، فَاعْلَمْ، فا للفور، فا کا مطلب ہے سب سے پہلے جانو کہ اللہ کون ہے۔ تم سارے یہاں کے لوگ نہیں ہو، تمہارے بڑے آئے یہاں پیسہ بنائے، روٹی کمائے، روزی کمائے، تو وہ اسی کے پیچھے دوڑے، ہم بھی اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ لیکن پہلا علم ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے، اور یہ سائنس جواب نہیں دیتی، اس کا جواب ہمارے نبی نے دیا اللہ کی کتاب سے، کہ هو الذی خلقکم، تمہیں اللہ نے بنایا، کہاں سے، من نطفۃ، ایک پانی کے قطرے سے، پھر ثم من علقۃ، پھر ایک لوتھڑی سے، پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے گوشت بنایا، پھر کیا کیا، خلقنا المضغۃ عظاما،
پھر اس میں ہڈیاں ڈالی، پھر کیا کیا؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نقشہ بنایا. پھر کیا کیا؟ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے تمہیں یہ شکل عطا فرمائی. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کیا خوبصورت ہے بنانے والا. دنیا بنائی تو وہاں اپنے آپ کو کیا بتایا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. ساری کائنات کہتا اللہ نے میں نے بنائی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، دن، رات، اندھیرا، اجالا، گرمی، سردی، زندگی، موت، انسان، جنات، درندے، پرندے، چرندے، سانپ، مچھلیاں، درخت، پھل، پھول، پتی، ہر چیز. اور آخر میں کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے رب العالمین. اب صرف انسان کی بتا رہا ہوں، فقط خلق الانسان کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان، السماوات والارض نہیں، انسان. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ماں کے پیٹ میں ڈالا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یہ میں پہلے ترجمہ کر چکا ہوں اس لیے میں نے ساری آیت پڑھ دی. اب اس کے بعد کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہا رفع السماء بغیر عمد الشمس والقمر النجوم مسخرات بأمره هو الذي سخر البحر والأرض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها. کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے رب العالمین. اور صرف طارق جمیل کو بنایا، اسلم، اکرم، عمر، زینب، عائشہ کو بنایا تو اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا خوبصورت ہے بنانے والا اللہ. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. لا تفروا الی الدنیا، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ. ففروا الی اللہ، سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ رینڈ کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو. تمہاری کرنسی کا کتنا گندا نام ہے رینڈ. یہ پتہ نہیں ہمارے پتہ ہے پنجابی میں رینڈ کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں نا، جوئیں، جو تو سمجھتے ہو نا، وہ گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ جو کو جو ہی کہتے ہیں نا. تم سارے جوؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، گناہوں میں نہ چلے جانا، ظلم و ستم میں نہ چلے جانا، زنا شراب میں نہ چلے جانا، شرک و بت پرستی میں نہ چلے جانا. مجھے یاد رکھنا.
وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ، میں تیرا ذمہ لے چکا ہوں، تمہیں کھلاؤں گا فَلَا تَتْعَبْ، کمائی سے نہیں روکا، دوڑ نہ لگانا، ریس نہیں لگانی، کیونکہ اس ریس کا نو اینڈ ریس ہے، نو ریزلٹ گیم ہے، اس کا اینڈ ہے فَأَقْبَرَهُ، چل سارا کما کے قبر میں چلا جائے، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہوں گا تو میں اٹھاؤں گا، تو دوڑو نہیں، فلا تتعب، کماؤ حلال، یا الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته، سبحان اللہ، اللہم صل وسلم۔ آپ نے کہا جبریل مجھے بتا گیا ہے، میرے دل میں اتار گیا ہے، کوئی نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق نہ کھا لے، وہ انڈیا میں رہے، وہ پاکستان میں رہے، میرا ضلع ملتان ہے، ملتان میں رہے، جہاں رہے رزق آئے گا، اللہ پہنچائے گا، حتی تستکمل رزقہا، جب تک روٹی پوری نہیں ہوتی موت نہیں آئے گی۔ تو جب اللہ نے اتنی گارنٹی دے دی تو کہا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اجملوا فی الطلب، کمائی کرو خوبصورت کا کیا مطلب ہے؟ حلال، دوسرا کیا مطلب ہے؟ سچائی کے ساتھ، تیسرا کیا مطلب ہے؟ دیانتداری کے ساتھ، سچائی، دیانتداری، الصدق، حفظ الامانہ، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، حلال کے ساتھ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور یقین رکھو کہ دینے والا اللہ ہے۔ تم جو تاجر ہو نا، تمہارے اندر کمپٹیشن ہوتا ہے، کمپیٹیٹر آ گیا، وہ کمپیٹیٹر آ گیا تو تیری روٹی چھینے گا، یا وہ اپنا لے گا تو اپنا لے گا۔ میں نسلوں سے ایگریکلچرسٹ ہوں، تو ایگریکلچر میں کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوتا، سب کی بک جاتی ہے، کپاس بھی، چاول بھی، مکی بھی، لیکن یہاں ایک گارمنٹ والے نے دکان کھولی، ساتھ دوسرے نے کھولی، ہائے ہائے کمپیٹیٹر آ گیا، ہائے ہائے کمپیٹیٹر آ گیا، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے تکفلت برزقک، ذمہ لے چکا ہوں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، تو کمائی کرو حلال، کمائی کرو سچ بول کے، کمائی کرو دیانتداری کے ساتھ، دھوکہ نہ دو، اجملوا فی الطلب واتقوا اللہ۔ اور پھر کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تھوڑا سا روک لیتا ہے، فلا يحملنکم استبطاء الرزق علی ان تطلبوہ بمعصیت اللہ، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی کمی ڈالے گا کہ حلال پہ پکا ہے یا کچا، دائیں بائیں دیکھا وہ جھوٹ بول کے کما گیا، وہ دو نمبری کر کے کما گیا، میں سچ بول کے بھی بیٹھا ہوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، تو میرے نبی نے فرمایا ڈرنا نہیں، پیپر ہو رہا ہے، ایک دن آئے گا اللہ کھولے گا، دنیا بھی کھولے گا، جنت بھی کھولے گا۔ حرام کمانے سے تو 4 رینڈ تم کما لو گے، جنت سے محروم ہو، اور حلال کمانے سے دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اس کی مان کے چلو گے تو رزق خوش ہو کے دیکھ، کیونکہ ساری الارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہے، یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، هو الذی سخر البحر،
اس نے سمندروں کو روکا ہوا ہے، وسخر لکم الانہار، اس نے دریاؤں کو تمہارے لیے چلایا ہوا ہے، انظر الی ثمرہ اذا اثمر، اس نے تمہارے لیے پھل نکالے ہیں، تم محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب اللہ چاہتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے، فیکون، وہ ہو جاتا ہے، لا راد لما قضا، جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو تو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ فرعون نے طاقت لگائی کہ موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دینا، اللہ نے پیدا کر کے دکھایا، جھولی میں پال کے دکھایا۔ اب قرآن کے قصوں سے وہ بتاتا ہے کہ تیرا رب کس طرح ہر چیز پر قادر ہے اور تم سارے کے سارے مجبور ہو۔ ساری دنیا کی سائنس کہتی ہے کہ آگ جلاتی ہے، آگ جلا دیتی ہے، آج بھی جلاتی ہے، پہلے بھی جلاتی تھی، پھر بھی جلائے گی، تو فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ابراہیم کو آگ میں ڈالو، اس نے ہمارے خداؤں کا انکار کیا ہے۔ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ان کا آگ جلی، ابراہیم علیہ السلام، اور وہ آگ اتنی تیز ہو گئی کہ ان کو پھینک نہیں سکتے تھے، جو قریب جائے وہ بھی جلتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو اب چلا جا آگ میں، چلا جا، کہ میں کیوں جاؤں، تم پھینکو مجھے۔ تو پھر شیطان آیا، اس نے توپ بنا کے دی، اس میں جو ان کو پھینکا تو ان کا حسبی اللہ ونعم الوکیل، فرشتہ آ گیا، ملک المطر، امطر علیہ الماء، الک حاجہ، قال اما الیک فلا اما الی اللہ فنعم، محتاج ہوں، ضرورت ہے تیری نہیں اللہ کی ہے۔ جب وہ فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو گئے تو اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، جب کہا نا بردن تو ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ سے کانپنے لگے، آگ، پھر کہا سلامن تو نارمل ہو گئی، اور اللہ نے آگ میں بٹھا کے جبریل آئے، پر مارا، درخت نکلا انار کا، پر مارا، چشمہ نکلا پانی کا، پی اور کھا اور مزے کر۔ آگ نے نہیں جلایا کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا۔ اسباب اس وقت نفع دیتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے، اللہ اسباب کے بغیر بھی کرتا ہے، اسباب کے ساتھ بھی کرتا ہے، اسباب کے خلاف بھی کرتا ہے۔ جیسے یورپ میں خاندانی نظام بکھر گیا، سن 1792 میں انگلستان میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا میری واز اسٹون کرافٹ۔ اس نے ایک کتاب لکھی عورتوں کی آزادی، کہ عورتوں کو آزادی دی جائے، عورتوں کو کیوں کمرے میں پابند ہے، یہ باہر آئے، مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کر کام کرے، ان کو آزادی دو۔ اس سے پہلے یورپ میں بھی کوئی تصور نہیں تھا عورت کے بے پردہ رہ کر باہر آنے کا، وہاں کی تہذیب میں بھی حیا شامل تھی، لیکن پیچھے سے شیطان نے کھڑکھڑایا۔ ادھر انگریز کا راز تھا کہ اس کی مملکت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، تو شیطان کی طاقت کے پیچھے سے حکومت کی طاقت، پیچھے نفس کی طاقت۔ اب مردوں کی بھی زیادہ شہوت پوری ہونے لگی، عورت کی بھی ہونے لگی، تو بڑھتے بڑھتے وہ چنگار ایسی ہے کہ ان کا سارا نظام ٹوٹ گیا۔ سن 2000 میں ایک سروے کیا گیا اسی انگلینڈ میں جہاں سن 1792 میں یہ تحریک چلی تھی کہ عورتوں کو آزادی دی جائے، تو عورتوں سے پوچھا گیا کہ تم واپس گھر جانا چاہتی ہو یا کام کرنا چاہتی ہو یا اسی طرح آزاد رہنا چاہتی ہو، تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھر جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں خاوند نہیں ملتے، ماں باپ نہیں ملتے۔ اس آزادی کی قیمت عورت کو یہ دینا پڑی کہ ان کا ماں کا روپ، بیٹی کا روپ، بہن کا روپ ختم ہو گیا، بیوی کا بھی روپ ختم ہو گیا۔ اور ادھر مردوں کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کا بھی بیٹے کا روپ ختم، باپ کی شکل ختم، بھائی کی شکل ختم، چاچا کی شکل ختم، دادا تایا کی شکل ختم،
قابل کی شکل ختم، جب تک ان کا دل لگا رہے گا یہ ایک دوسرے کی تسکین کا سبب بنتے رہیں گے۔ اگر ایک کا بھی دل بھر جائے گا تو ایسے اٹھ کر پھینک دیں گے جیسے ٹیشو پیپر کو استعمال کے بعد پھینک دیتے ہیں۔ یہ وہاں کی کربناک زندگی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی کا منظر۔ اگر ہم اپنی شادی میں سادگی لے آئیں گے تو شادی آسان ہو جائیں گی، زینا مشکل ہو جائے گا، اور اگر ہم نے اپنی شادی کی شرطیں مشکل کر دیں گے تو شادی مشکل ہو جائیں گی۔ ایسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح مسجد میں ہوا۔ 2-4 مہینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کروا دیتے ہیں۔ تو آپ مغرب کی نماز پڑھ کر گھر آئے تو آپ نے فرمایا ام ایمن کو بلاؤ۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میں گھر میں کام کر رہی تھی، مجھے آواز آئی کہ ام ایمن کو بلاؤ۔ ام ایمن آ گئی تو آپ نے فرمایا فاطمہ کو علی کے گھر میں چھوڑ آؤ، ان سے کہو میں عشاء پڑھ کر آؤں گا، تم میرا انتظار کرنا۔ اب یہ 2 جہان کی سرکار کی بیٹی ہے، ان کی رخصت یوں ہو رہی ہے کہ باپ بھی ساتھ چھوڑنے نہیں گیا اور دولہا لینے بھی نہیں آیا، باپ چھوڑنے نہیں گیا۔ ام ایمن جو باندھی ہے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ دونوں عورتیں چل کر آئی، حضرت علی کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو ام ایمن نے کہا بھائی اپنی امانت سنبھال لو، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ میں عشاء کے بعد آؤں گا۔ اتنی سادگی میں رخصتی ہو گئی۔ ہمارے امیر تھے بھائی بشیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بیٹی کا نکاح کیا تھا، رخصتی باقی تھی، تو سارے رشتہ دار تو ایک ذہن نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ 2-4 افراد آ جاؤ، لڑکی لے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہم بارات لائیں گے۔ اب بات کو سمجھنا بھی مشکل تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا۔ تو شادی والا دن جو تھا اس سے 1 دن پہلے اپنے بیٹوں کو اور بیوی کو لیا اور سیدھے وہاب نگر پہنچے اور کہا لو بھائی ہم اپنی امانت خود چھوڑنے آ گئے۔ یہ کام انہوں نے اس وقت کیا ہے جب پورے ہندوستان کے ٹیلی فون کے ڈائریکٹر جنرل تھے، دنیاوی عہدہ اتنا بڑا تھا، اور کام ایسا کیا کہ آج چپراسی بھی وہ کام نہیں کرے گا۔ تو بھائی سادگی کو اپناؤ۔ دوسری بات یہ ہے زندگی جو خوشگوار گزرتی ہے وہ اچھے اخلاق سے گزرتی ہے۔ یہ سونا، یہ چاندی، مہر، ان سے گھر آباد نہیں ہوتے۔ میاں بیوی کے اچھے اخلاق ہو، ایک دوسرے کی سہ سکے تو وہ گھر آباد ہو سکتا ہے، اور ان میں لڑکے والوں کا یہ فرض زیادہ ہے کہ ماں باپ اپنی لڑکی کو پالتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ڈولی میں بٹھا کر پرائے گھر بھیج دیتے ہیں۔